کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں یوم استحصال کشمیر بھرپور طریقے سے منایا جا رہا۔ مودی سرکار کے مکرو منصوبے کو بے نقاب اور مظلوم کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پورے ملک میں ریلیاں، سیمینارز، تقریبات کا انعقاد۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک یوم استحصال کشمیر ریلی۔ کشمیر بنے گا پاکستان کے فلک شگاف نعرے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ، رانا ثناء اللہ اور انجینئر امیر مقام نے شرکت کی۔ استحصال کشمیر ہمیں بھارت کے ان یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کی یاد دلاتا ہے جو اس نے 5 اگست 2019 میں پلوامہ کے ایک ڈرامے کے بعد رچایا اور جموں اور کشمیر کے حوالے سے اس نے اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی۔ ان اقدامات کے ذریعے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی دستوری حیثیت کو ختم کر دیا گیا، جسے آرٹیکل 370 کہتے ہیں، اور اسے براہ راست نئی دہلی کے کنٹرول میں لے لیا گیا۔ بھارت آخر کب تک کشمیریوں کے حقوق دبائے رکھے گا؟ مسئلہ کشمیر کے بغیر امن ممکن نہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یوم استحصال ریلی سے خطاب۔ بولے، ہم کسی سے جنگ نہیں چاہتے، امن ہماری ہمیشہ سے ترجیح رہی، مگر ہم کسی سے ڈرتے بھی نہیں۔ آج کا دن تاریخ کے ان سیاہ ترین دنوں میں شمار ہوگا کہ جب بھارت نے ایک مذموم سازش کے تحت اپنا غاصبانہ قبضہ، جس کو ہم انڈین انلیگلی آکوپائیڈ کشمیر کہتے ہیں، اس پر مسلط کرنے کی کوشش کی، مگر بھارت کو یہ معلوم نہیں کہ یہ وہ وادی ہے کہ جس نے برہان وانی جیسے نوجوان پیدا کیے کہ جب وہ شہید ہوتے ہیں تو گھروں سے اٹھنے والے جنازوں کے اوپر پاکستان کا سبز ہلالی پرچم ہوتا ہے۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ، ہم دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں رہ سکتے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا، وادی کشمیر نے برہان وانی جیسے عظیم شہداء پیدا کیے، وہ دن دور نہیں جب کشمیری عوام کو ان کا حق خود ارادیت ملے گا۔ سیاہ ترین دن ہے کشمیر کی تاریخ میں، اور میں کہتا ہوں کہ انڈیا کی تاریخ میں بھی، کہ وہی جو 77-78 سالوں سے کشمیریوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہے، اور ہم سب کی یہ ڈیمانڈ رہی تھی کہ آپ ان کو یونائٹڈ نیشن کے سلامتی کونسل کے ریزولوشنز کے تحت ان کو حق دیا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ وہ ان کی کیا مرضی ہے، وہ انڈیا میں رہنا چاہتے ہیں، پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام کشمیریوں کی جلد آزادی کے لیے پرعزم، کہا پاکستان ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا رہا، عالمی سطح پر کشمیر کا کیس لڑ رہے۔ بھارت نے جمہوریت کے نام پر کشمیری رہنماؤں عوام پر مظالم کی سیاہ تاریخ رقم کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا یوم استحصال پر پیغام، کہا کشمیری عوام کو اپنے ہی وطن میں بے اختیار کمیونٹی بننے کا خطرہ لاحق۔ بھارت کی حالیہ جارحیت کے تناظر میں رواں سال کا یوم استحصال اور بھی زیادہ اہمیت اختیار کر گیا۔ آج بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کو 6 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کی شدید مذمت، کہا یوم استحصال بھارتی بربریت کی ایک سنجیدہ یاد دہانی ہے۔ بھارت کا غیر قانونی اور ناجائز قبضہ علاقائی عدم استحکام کی بنیادی وجہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا یوم استحصال کشمیر پر خصوصی پیغام، حق خود ارادیت کی جدوجہد میں کشمیری بہن بھائیوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت۔ مریم نواز نے کہا، بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر کے غیور بہن بھائیوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی آزادی لوح تقدیر پر ثبت ہو چکی ہے۔
یوم استحصال کشمیر کے موقع پر کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی گورنر پنجاب سردار سید احمد خان کا یوم استحصال کشمیر کے موقع پر پیغام. کہا پاکستان مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے کشمیریوں کے ناجائز اور جائز حقوق حق خود ارادیت کی بھرپور حمایت کرتا ہے. مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنا غیر قانونی اقدام. اور دنیا کو باور کرانا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. کشمیریوں کی دعائیں قبول ہونے اور ظلم کے مٹنے کا وقت آ پہنچا. وزیر اطلاعات اسما بخاری کا یوم استحصال ریلی سے خطاب. کہا بھارت نے 7 مئی کو پاکستان کے خلاف جارحیت کر کے ناکام کوشش کی. پاکستان نے چند گھنٹے میں شکست دی. آج بھارت سفارتی تنہائی کا شکار ہے.